بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریشی آرٹس چینل سے محمد رضوان، ہینڈ رائٹنگ ٹرینر۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایسی اشکال بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ کچھ مختصر شیپس ہیں، وہ آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ان کو ڈرا کرنا تو آپ سیکھ اردو لیا کے ہزاروں الفاظ کو بہت آسانی کے ساتھ لکھ سکیں گے۔ میں آپ کو کٹ مارکر کے اوپر عبور حاصل کرنے کے لیے ایک بہت پیارا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے بہت توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ میں مارکر لیں کٹ والا اور اچھے والا پیج سامنے رکھیں اور پریکٹس کریں۔ اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا تو کٹ مارکر سے لکھتے ہوئے کبھی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو خطاطی کے حوالے سے، کیلی گرافی کے حوالے سے، کٹ مارکر کے حوالے سے، آپ کمنٹ میں اپنا سوال پوچھیں، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آغاز کرتے ہیں جی آپ آج کے سبق کا۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں اردو کے وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں، وہ کون سے ایسی شیپس ہیں، وہ کون سے ایسے حروف ہیں جنہیں سیکھ کر ہم اردو کے سینکڑوں الفاظ آسانی کے ساتھ لکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے مارکر کا استعمال سیکھنا ہوگا جی۔ مارکر کی ایک نوک اٹھی ہوئی نوک ہوتی ہے، گری ہوئی نوک ہوتی ہے۔ اس سے بھی پہلا سٹیپ آپ نے یہ لینا ہوتا ہے کہ مارکر کی نوکوں کو دیکھنا ہوتا ہے، یہ مضبوط ہیں، اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، ٹیڑھی تو نہیں ہوئی، آگے سے گھسی ہوئی تو نہیں ہے۔ اگر گھسی ہوئی ہیں تو آپ کی رائٹنگ درست نہیں بنے گی اور آپ پریشان رہیں گے کہ غلطی کہاں سے آ رہی ہے، اور غلطی آپ کو محسوس نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا مارکر ہی درست حالت میں نہیں موجود۔ اب آپ نے مارکر کی اٹھی ہوئی نوک کو اوپر کی جانب رکھنا ہے اور گری ہوئی نوک کو نیچے کی جانب رکھ کے ہلکا سا کلاک وائز آپ نے گھمانا ہے، یعنی گھڑی کی سوئی جس جانب گھومتی ہے اس طرح آپ نے مارکر کو پکڑنا ہے۔ جب آپ نے مارکر کو یوں کر لیا ہے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے مارکر کو درست حالت میں پکڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے ایک لائن اس طرح بنانی ہے، یہ لائن کچھ تھوڑی سی موٹی آئے گی۔ اگر یہ لائن سیدھی پتلی آ رہی ہے، اس طرح آ رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے ابھی تک آپ نے مارکر کو کلاک وائز نہیں گھمایا۔ مارکر کو کلاک وائز گھمائیں گے تو یہ لائن کچھ تھوڑی سی موٹی ہو جائے گی۔ اگر یہ لائن زیادہ موٹی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے مارکر کو زیادہ گھما دیا، یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ لہٰذا آپ نے مارکر کو بالکل ہلکے زاویے پر کلاک وائز گھمانا ہے اور اس طرح کی لائنیں آپ نے بناتے جانا ہے۔ یہ زاویہ کتنا ہوگا جی، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر اس زاویے پر آپ کا مارکر گھومنا چاہیے، یعنی آپ اس زاویے پر لائنیں بناتے جائیں تو آپ کی لائن بالکل پتلی آئے گی۔ بار بار آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس زاویے پر آپ کی لائن پتلی آئے گی اور سیدھی 90 کے اینگل پر اگر آپ مارکر گھمائیں گے آپ کی لائن تھوڑی سی نسبتاً موٹی ہوگی۔ یہ آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ جب آپ کی یہ لائن بالکل معمولی موٹی آنا شروع ہو جائے، اس کا یہ مطلب ہے ابھی آپ نے مارکر کو درست حالت میں پکڑا ہوا ہے، آپ کا مارکر پر آپ کو عبور حاصل ہونے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مارکر کے ساتھ اس طرح کی لائنیں بنانی ہیں۔ اگر آپ اس طرح گھماتے جائیں اور مارکر موٹا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے مارکر کو ٹھیک حالت میں پکڑا ہوا ہے، یعنی یہ لائن قدرے موٹی ہوگی بالکل معمولی، اور یہ لائن اس سے زیادہ موٹی ہوگی۔ اس طرح آپ کا مارکر جو ہے یہ درست حالت میں موجود ہوگا۔ یہ آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ جب آپ کی یہ چیز درست آنا شروع ہو جائے، اس کا یہ مطلب ہے ابھی آپ نے مارکر کو ٹھیک پکڑا۔ جب آپ نے یہ چیزیں درست حالت میں بنا لی ہیں، اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے ناظرین، یہاں پر اس طرح کی شیپس آپ نے بنانی ہیں۔ یہ آپ کا الف ہوگا، اس الف کو آپ نے درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کا الف درست حالت میں لکھ لیا آپ نے تو اس سے آپ اردو کے بہت زیادہ الفاظ کو لکھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ الفاظ میں، بہت زیادہ مرکبات میں یہ شیپ، الف والی شیپ، کبھی کچھ قدرے کم لینتھ میں اور کبھی مکمل اس حالت میں یہ پائی جائے گی، لکھی جائے گی۔ اس طرح آپ کے اردو کے بہت زیادہ الفاظ درست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے مارکر کے ساتھ یہ شیپس بنانی ہے جی، یہ چاند ٹائپ شیپ، اس کو آپ بیضوا کہہ سکتے ہیں۔ یہ شیپ آپ نے بنانی ہے، بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو شیپ ہے بہت امپورٹنٹ شیپ ہے اردو کے اندر۔ یہ اردو حروف تہجی کا آپ یہ سمجھ لیں بیک بون کی حیثیت یہ شیپ رکھتی ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ شیپ بار بار بنانی ہے اور اس شیپ کے ساتھ بہت زیادہ اردو کے حروف اور الفاظ آپ ایزیلی لکھ سکیں گے۔ لہٰذا آپ نے اس شیپ کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، یعنی یہ یہاں سے آ کر موٹی ہوگی، یہاں سے بھی پتلی، یہاں سے بھی پتلی۔ اس کو آپ نے بار بار بنانا ہے۔ جب تک آپ کی یہ شیپ درست نہیں ہوتی، یہ ساری شیپ ایک جیسی نہیں بنتی، تب تک آپ نے اس کو بناتے جانا ہے۔
تو جب آپ کی یہ شیپ درست حالت میں بن جائے، یعنی ساری شیپس آپ کی ایک جیسی بننی شروع ہو جائیں اور یہاں سے موٹی اور یہاں سے دونوں جانب سے پتلی بننی شروع ہو جائے، اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اس شیپ کے ساتھ اردو کے کتنے الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ شیپ اگر آپ سے درست بن گئی ہے تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی اس شیپ سے آپ کتنے حروف لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اسی کے ساتھ آپ جیم بنا سکتے ہیں، یہاں سے اوپر چھوٹا سا الف بنائیں گے، یہ شیپ یعنی بنائیں گے، یہ نون بن جائے گا، اس کو تھوڑا سا لینتھ میں کریں گے، یہ آپ کے پاس لام بن جائے گا۔ اس کو یہاں سے تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں گے، یعنی نون لکھنے کے بعد آپ یہاں پر دو جو ہے سین کے شوشے بنا دیں، یہ کنگرے بنا دیں تو یہ سین بن جائے گا۔ اسی طرح یہاں سے آپ اس کو یہ نون لکھ کر یہ شیپ بنا کر آپ صاد کا سر بنا دیں تو یہ صاد بن جائے گا۔ تو ناظرین، اس شیپ کے ساتھ آج آپ نے دیکھا کہ ہم کتنے حروف تہجی کو ہم بنا سکتے ہیں، لہٰذا آپ نے یہ شیپ بنانے کے بعد ان حروف کو مکمل بیضوے کے ساتھ بنانا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کے یہ حروف کتنے درست حالت میں آ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اگر جب تک یہ حروف آپ کے درست نہیں آ رہے تب تک آپ نے اس شیپ کی دوبارہ سے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ سین ہے جی، اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حروف ہیں جن کو ہم بیضوے کے ساتھ بنا سکتے ہیں، تو لہٰذا آج آپ نے جو ہے یہ سیکھا ہے بیضوا بنانے کا طریقہ۔ ناظرین، آج ہم نے اردو کے حروف تہجی کا نچوڑ سیکھا ہے جی۔ الف اور بیضوا بنانا جسے آ جائے وہ اردو کے ہزاروں الفاظ کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کمنٹ میں اپنا سوال پوچھیں، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔